جاتے جاتے مختصر یہ فرمایا، آج کل آپ کی ایک ویڈیو کا بڑا چرچا ہے جس میں آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں اور مختصر سی ویڈیو اور آپ سیاسی جماعتوں کے ہاں جو ان کے اندر جمہوریت کی صورتحال ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں. تو یہ تنقید آپ کی پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں پر ہے یا کسی ایک جماعت آپ کی نقطے پر تھی؟ نہیں دیکھیں، میں ایک وہ فورم تھا جس پر میں کر رہا تھا. یہ مقصد کوئی میڈیا کی نظر ہونا نہیں تھا، لیکن باہر کیف اگر یہ گیا ہے تو میرے یہ دل کی ہوک تھی جو میں نے ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں نے کہا خدا را عوام سے پیار کرنا اور دھرتی ماں سے پیار کرنا سیکھیے گا. دھرتی ماں کو اس طرح نوچوڑ کے نوچ کے تباہ نہ کیجیے گا. کون اپنی نہیں تو دھرتی پھر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ان بڑی پارٹیوں کے اندر جمہوریت کی اصل روح نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اس میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے یہ کہتے ہوئے، اور اس میں جب تک نہیں اپنائیں گے. اور یہ بھی میں نے کہا کہ باہر جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمیں سارے انسانی حقوق، آزادی صحافت اور بنیادی حقوق کی پامالی وغیرہ وغیرہ سبھی چیزیں یاد آتی ہیں. اور جب سرکار میں آتے ہیں تو اس کا ایگزیکٹ یو ٹرن مارتے ہیں. اور سبھی کو میں نے اپنے آپ نے تو ایٹم بم کے حوالے سے بھی کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. دیکھیں شامی صاحب، میں نے یہ کہا کہ خدا را آپ اس ذرا سیاق و سباق میں دیکھیں. میں نے کہا کہ بھٹو کے ساتھ ہم نے کیا انصاف کیا جس نے اسلامی جمہوری نظام اور پاکستان میں جو ہے عوام کا مقتدر کرنے کا 1973 کا ایسا عمرانی معاہدہ دیا جو پاکستان کی یگانگت، وحدت اور وجود کا جو ہے ضامن ہے. ہم نے اس کو پھانسی دے دی، یہ انعام دیا. اور میں نے کہا کہ اس نے ایٹم بام بھی دیا اور وہ احسان بھی ہم اتارنے چلے ہیں اس کا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جو گروی رکھا ہوا ہے اب ہمیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. اللہ معاف کرے اللہ صاحب. شامی صاحب وہ نقطہ بڑا لطیف تھا، اگر آپ اجازت دیں تو لطیف کھوزہ صاحب سے دوبارہ ڈسکس کر لوں. وہ یہ تھا کہ آپ نہیں سمجھتے شاید کھوزہ صاحب کہ یہ خاندانی جو اثر و رسوخ ہیں جمہوری اور سیاسی جماعتوں میں، وہ یہ وجہ ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ہاں جمہوریت ان کے اندر پنپ نہیں پا رہی. تو خاندانوں کی جاگیر سے ہٹ کے عوام کو بھی اقتدار ملنا چاہیے جماعتوں کے اندر. آپ ایگری کرتے ہیں اس تھیسس سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہمارا نظام ہے جو اس وقت اگر آپ دیکھیں جو بھی ہے آئین میں اور جمہوریت کا نظام ہے، جب تک آپ کی یہ الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہوگی، کانسٹیٹیونسی پالیٹکس ہوگی، تب تک آپ جو ہے نظریاتی سیاست نہیں کر سکتے. ضیاء الحق صاحب نے جو اس ملک کی تباہی کی، ایک فکری انتشار، ایک جو ہے ایتھنک ڈیوائیڈ، سیکٹیرین ڈیوائیڈ، وہ اتنی دور رس کر گئی ہے کہ آپ ریجنلزم اور پروونشلزم اور پیروکیلزم میں پڑ گئے ہیں. پاکستانی نیشنلزم کو آپ نے ریسیڈ کر کے پیچھے پھینک دیا ہے. ریاست کو آپ نے سبسروینٹ کر دیا، حکومت کے ریاست کو آپ نے تابع کر دیا، نیوٹرلز کے ریاست کو آپ نے تابع کر دیا عدلیہ کے. حالانکہ یہ سارے عدلی ریاست کے آرگنز اور ملازم ہیں. ہم نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے. بہرحال آپ نے برملا اس کا اظہار کیا، آپ بھی داد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ ایسی جو ووکل آوازیں ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر، بڑی سیاسی جماعتوں کے اندر، ان کا فقدان ہے. ندیم افضل چاند صاحب بھی بولا کرتے تھے، ان کی آواز ہمیں سنائی دیتی تھی. کھوسہ صاحب بول رہے ہیں، لوگوں کو بڑی خوشگوار حیرت بھی ہوئی اور کچھ ناخوشگواری کا بھی احساس ہوا پیپلز پارٹی کے دوستوں کو. ایسے ہی اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کو سنیں، کل بالخصوص خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ بھی برملا اظہار کرتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کیا قباحتیں ہیں اور کیوں جمہوریت پارٹی کے اندر پنپ نہیں پا رہی. تو یہ تو اچھی خوشائند بات نہیں ہے سر کہ ان سینئر رہنماؤں کو احساس ہو رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی جمہوریت کو تقویت دینی ہے اور تنقید کرنی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس سے فائدہ ہوگا؟ فائدہ ہوگا. یہ پروسیس ہے، پروسیس چلتا رہے تو امپروومنٹ ہوتی رہتی.